نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ دیکھیے یہاں وضو کے اندر سنت کے مطابق مسواک کرنے کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کرامتوں سے افضل بتلاتے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی دایاں پاؤں پہلے لڑک کر کے مسجد میں داخل ہو، یہ ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس کے مقابلے میں کوئی 100 مرتبہ ہوا میں اڑے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو، یعنی سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا دوست بنا۔ وہ کوئی آدمی ہوا میں اڑے گا تو اس کی وجہ سے اللہ کے قرب میں اضافہ ہونے والا نہیں، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے، یہ حضرت فرماتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کرامتیں نہیں، آج کل تو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صوفیاء کے یہاں ان کرامتوں کے متعلق بڑے عجیب باتیں کہی گئی، اس کو یہاں بیان نہیں کروں گا۔ میں یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سنت کی پیروی عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ ایک آدمی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک مدت تک رہنے کے بعد جب جانے لگا تو کہتا ہے کہ اتنی مدت تک آپ کے پاس رہا، کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی۔ حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا، میرا کوئی کام سنت سے ہٹ کر کے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کیا کرامت ڈھونڈتے ہو؟ صوفیاء کے یہاں ہے کہ جو ہے الاستقامت و فوق الف کرامت، استقامت یعنی شریعت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ یہ اصل چیز تو یہی ہے کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اہتمام کرے۔ انہی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں نے جب ظاہری علوم کی تحصیل سے، یعنی ظاہری علوم کو حاصل کر کے فارغ ہوا تو مجھے بتلایا گیا کہ کچھ باطنی علوم بھی ہیں جو صوفیاء کے یہاں ہیں۔ چنانچہ میں گیا، معلوم ہوا صوفیاء کے 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، اور ان 4 سلسلوں کی بھی اور شاخیں ہیں۔ چنانچہ میں نے ان 4 سلسلوں کے علوم کو حاصل کیا اور جو طریقے وہ لوگ برتتے ہیں ان طریقوں کو معلوم کیا اور معلوم کر کے ان کو برتا، یعنی ان پر عمل کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد ترقی کرتے کرتے میں ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ علماء ظاہر تو کیا اس کو سمجھتے، علماء باطن بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے، مجھے اتباع سنت پر زندہ رکھیے اور مجھے اتباع سنت پر موت عطا فرمائیے۔ جو اس پر آمین کہے اللہ اس کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضرت فرماتے معلوم ہوا اتباع سنت کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی ایک عجیب بات فرماتے، اتباع سنت کے اندر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے وہ معلوم ہوتا ہے اسے۔ ابھی جو واقعہ بیان کیا تھا میں نے ہاتھ دھونے والا، اس سے تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، لیکن یہاں صراحتاً لکھا ہے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر کے بھی بزرگوں میں ہیں۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. وہ فرماتے آؤ میں تم کو ایک نسخہ کیمیا بتاؤں. جب کھانے کے لیے بیٹھو تو بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے رکوع بیٹھو یا ایک پاؤں موڑ کر کے دوسرا پاؤں کھڑا کر کے بیٹھو، یا جب لیٹو تو لیٹنے کا جو سنت طریقہ ہے دائیں کروٹ کے اوپر دائیں رخسار کے نیچے دائیں رخسار کے اوپر دائیں ہاتھ کے اوپر دائیں رخسار رکھ کر لیٹو. اور اس طرح اس تصور کے ساتھ اس استحضار کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب لیٹتے تھے تو اسی طرح لیٹتے تھے. دیکھو ایک تو ہے اس طرح لیٹنا، سنت ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کی ادائیگی کے دوران دل میں اس تصور کو تازہ کرنا، اس استحضار کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح لیٹتے تھے، میں بھی اسی طرح لیٹتا ہوں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت اس طرح بیٹھتے تھے، میں اسی لیے اسی طرح بیٹھتا ہوں. اس استحضار کے ساتھ اگر سنتوں پر عمل کرو گے چند دنوں میں اگر صاحب نسبت نہ بن جاؤ تو میرا وعدہ یہ فرماتے ہیں. گویا یہ صاحب نسبت بننے کا آسان نسخہ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. یہ ایک جملہ ہے جو صوفیہ کے یہاں بولا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے راستے مخلوق کی سانسوں کے بقدر ہے. ایک آدمی 24 گھنٹے میں 24,000 سانس لیتا ہے، بہت بڑی. کتنے انسان ہیں روئے زمین پر، اور انسانوں کے علاوہ دوسرے کتنے جاندار ہیں. تو جتنے بھی جاندار سانس لے رہے ہیں ان کی سانسوں کی جو تعداد ہے اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں نا. آدمی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ اپنے تک بلا لیتے ہیں اس مختلف راستے، لیکن دروازہ ایک ہے. اللہ تک پہنچنے کے سارے دروازے بند ہیں سوائے ایک دروازے کے، اور وہ ہے اتباع سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے علاوہ، اتباع کے علاوہ کوئی اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا.